میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نور اللہ۔ اربعین اطہار یہ امیر اہل سنت کا بڑا خوبصورت رسالہ ہے، جس میں امیر اہل سنت نے جو مختلف کتابوں سے درود پاک کے فضائل پر 40 حدیثیں یہ نقل کی ہیں اور اپنے ہاتھ سے بھی ان حدیثوں کو لکھا ہے، اس کا ایک رسالہ بنایا گیا ہے، بڑا خوبصورت رسالہ ہے، اور اس کو اسلام میں نے یہاں تک کہ یاد بھی کی ہیں 40 حدیثیں، تو یہ رسالہ ضرور حاصل کریں، بڑی خوبصورت حدیثیں ہیں اس میں۔ چنانچہ ایک حدیث پاک ہے کہ اللہ کے پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ مجھ پر درود پاک بھیجو اور دعا میں خوب کوشش کرو اور کہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو اس حدیث پاک میں درود پاک پڑھنے اور دعا میں خوب کوشش کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو یہاں علماء اس کے تحت ایک بڑی خوبصورت بات لکھتے ہیں کہ اس سے پتہ چلا کہ دعا اور درود اس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ ہم دعا تو مانگتے ہیں، لیکن دعا اور درود ان دونوں میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ دعا زمین و آسمان کے درمیان لٹکی رہتی ہے، جب درود پاک پڑھا جائے تو اوپر پرواز کر جاتی ہے۔ علماء اور مزید کیا فرماتے سنیں، فرماتے ہیں کہ دعا کی مثال ایک پرندے جیسی ہے اور درود اس کی مثال پر کی طرح ہے، تو اسی کے ذریعے دعا آسمان کی طرف پرواز کرتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں پہنچتی اور قبول ہوتی ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ دعائیں بھی کثرت سے کریں، کہ دعا خود عبادت بلکہ عبادت کا مغز ہے، اور ہر دعا سے پہلے اور آخر درود پاک کی لازمی پڑھیں کہ یہ بہترین وظیفہ ہے، اس کی برکت سے انشاءاللہ ہماری دعائیں قبول ہوں گی۔ تو اللہ پاک ہمیں سمجھ دے اور عمل کی بھی توفیق دے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں اگر آپ دعائیں سنیں، درس میں بیٹھیں، اجتماع میں جائیں، تو دعا کے آداب ملتے ہیں کہ دعا کرنی کیسے چاہیے، دعا کے اسٹارٹ میں الفاظ کیا کیا پکارنے چاہیے، وہ کون سے الفاظ ہیں کہ جن سے رحمت الہی یہ جوش میں آتی ہے، وہ کون سے ایسے اسم اعظم ہیں کہ جن کو اگر ندا کی جائے دعا میں نا، یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ذا الجلال والاکرام یا ربنا یا ربنا یا ربنا، تو یہ جو انداز آپ دعوت اسلامی کے اس میں لکھتے ہیں، یہ علماء نے کتابوں میں لکھے ہیں کہ جب دعا مانگی جائے تو اس طرح سے دعا مانگی جائے کہ اس طرح سے دعا مانگنا یہ حدیثوں سے اور بزرگوں کے سلسلوں سے ثابت ہے کہ اگر اس انداز سے دعا کا اہتمام ہوگا تو انشاءاللہ ہماری دعائیں قبول ہوں گی۔ پارہ 11 سورہ توبہ آیت نمبر 119 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ ترجمہ کنز العرفان، اے ایمان والو
اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو ربیع الاول کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خصوصی نسبت ہے. ربیع الاخر کو ولیوں کے سردار شہنشاہ بغداد غوث اعظم سے نسبت ہے. تو 12ویں شریف کو امام الانبیاء رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جشن ولادت منایا جاتا ہے. تو اسی طرح ربیع الاخر کی 11 تاریخ کو امام الاولیاء شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کی 11ویں شریف دھوم دھام سے منائی جاتی ہے. تو ہم 12ویں والے بھی ہیں، 11ویں والے بھی ہیں الحمدللہ. عاشقان رسول بھی ہیں اور اللہ کے فضل سے عاشقان اولیاء بھی ہیں کہ ہم کو سارے انبیاء سے پیار ہے، ہم کو سارے صحابہ سے پیار ہے، ہم کو سارے اولیاء سے پیار ہے. انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے انشاءاللہ. الحمدللہ حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی یہ بہت اونچے درجے والی ہستی ہے. اور جس رات آپ کی ولادت ہوئی اس رات اللہ پاک کے محبوب نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے والد کے خواب میں تشریف لائے اور مبارک بات دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یا ابا صالح آتاک اللہ ابنا، اللہ پاک نے آپ کو جو بیٹا عطا فرمایا وَهُوَ وَلِيِّي وَمَحْبُوبِي وَمَحْبُوبُ اللَّهِ تَعَالَى، وہ میرا دوست بھی ہے، میرا بھی محبوب ہے اور اللہ کا بھی محبوب ہے. یعنی اے ابو صالح سن لو، تمہارے اس شہزادے کی شان ولیوں میں ایسی ہی ہوگی جیسی میری شان نبیوں رسولوں میں ہے. غوث اعظم درمیان اولیاء، غوث اعظم درمیان اولیاء، چوں محمد درمیان انبیاء، کہ اولیاء کے درمیان غوث اعظم کا رتبہ ایسے ہی ہے جیسے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رتبہ نبیوں میں ہے. میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، معلوم ہوا کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام الانبیاء ہیں، یوں ہی غوث اعظم رحمت اللہ علیہ یہ امام الاولیاء ہیں. جیسے محبوب ذیشان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبیوں کے سردار ہیں، یوں ہی غوث پاک رحمت اللہ علیہ یہ اولیاء کے سردار ہیں. واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا. تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے آیت کریمہ سنی. اس آیت کریمہ میں اولیاء کرام اور سچے نیک مسلمانوں کے ساتھ اپنی نسبت کو قائم رکھنے کا حکم دیا گیا. ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. یہ قرآن پاک کا بڑا ایک خوبصورت انداز ہے اور یہ اس امت کے فضائل میں سے ہے کہ پچھلی امتوں میں جب امتوں کو خطاب کیا گیا تو کہا جاتا تھا کہ اے مسکینوں، اے غریبوں، مگر محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں اس امت کو اعزاز بخشا گیا کہ اس امت کی دل جوئی کے لیے، حوصلہ افزائی کے لیے اس امت کو اللہ پاک نے جگہ جگہ اے ایمان والو کہہ کر مخاطب فرمایا. اب کہاں کہاں فرمایا، تو یہ بڑی پیاری کتاب ایک شائع کی ہے مکتبۃ المدینہ نے، اے ایمان والو، یعنی قرآن پاک کی وہ تمام آیات جس میں اے ایمان والوں کہہ کر خطاب کیا گیا، ان کو الگ کر کے اس کی تفسیر الگ سے شائع کی ہے. بڑی خوبصورت کتاب ہے، جن کو مطالعہ کرنے کا شوق ہو تو وہ کتاب بھی حاصل کریں. اچھا، یہ کتابیں آپ لینے جائیں گے تو ظاہر ہے یہ بھی سینکڑوں ہزاروں روپے کی آتی ہیں. تو آپ کی دعوت اسلامی ہے ماشاءاللہ، آپ ایک ویب سائٹ سے اگر چاہیں تو اس کو مفت میں ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. ہاں الحمدللہ.
تو خیر میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کریمہ جو میں نے ابھی پڑھی ہے اس کے حوالے سے فرماتے ہیں اس میں دو حکم دیے گئے، نمبر 1 تقوی، نمبر 2 سچوں کی صحبت. اور یہ دونوں چونکہ مشکل ترین کام تھے اس لیے اللہ پاک نے پیار بھرا خطاب فرمایا تاکہ اس کرم نوازی کی برکت سے یہ کام مشکل نہ لگے بلکہ طبیعتوں پر آسانی سے یہ نافذ کر سکے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. اور مزید ارشاد فرمایا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. یہاں اللہ پاک نے دو حکم دیے کہ اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، اور دوسرا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ایمان لے آئے، ہم ایمان قبول کر لیا، مسلمان ہو گئے، تقوی بھی حاصل کر لیا، بھائی اللہ سے ڈرتے ہیں ہم، یہ بھی ہو گیا، اب سچوں کے ساتھ رہنے کا حکم کیوں دیا جا رہا ہے؟ کہ بندہ ایمان والا بھی ہے، نیک پرہیزگار تقوی والا بھی ہے، اب سچوں کے ساتھ رہنا کیوں ضروری ہے؟ تو مفتی صاحب نے بڑی پیاری مثال دی ہے. آپ فرماتے کہ ہمارے عام طور پر ہوتا ہے کہ ہم نے سفر کرنا ہو، رات کا وقت ہے، سڑک سنسان ہے، اب گزرتے ہوئے ڈر لگتا ہے، خوف آتا ہے کہ کہیں کوئی ڈاکو نہ آ جائے، راستے میں کوئی لوٹ نہ لے. بلکہ جو ہمارے سندھ سے آئے ان کو تو تجربہ ہوگا کہ ہمارے یہاں تو بعض جگہوں پر جمع کر کے گاڑیاں ایک ساتھ روانہ کرتے کہ اکیلے اکیلے نہیں جانا ہے، ایک ساتھ کانوے جس کو بولتے ہم، کانوے ہوگا بھائی. تو اگر کوئی ہم اکیلے، تو اب سڑک پر رات میں جانے میں ڈر لگ رہا ہے. ایسی حالت میں جو ہمارے موٹر سائیکل والے ہوتے ہیں، جو کار والے ہوتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ کوئی انتظار کرتے کہ کوئی ٹرک، ٹرالا، کوئی بس آ جائے، اس کے پیچھے پیچھے چل پڑتے. یہ ہوتا ہے کہ ہم رات کے اندھیرے میں اکیلے نہیں جا رہے، کوئی گاڑی آ جائے تو اس کے پیچھے پیچھے، اس کی گاڑی کے پیچھے پیچھے جا رہے بھائی، کہ ہماری گاڑی بھی لائٹ بھی سلو ہے، ہماری گاڑی بھی نارمل ہے، ذرا یہ بڑی گاڑی اس کے پیچھے پیچھے جائیں گے تو راستہ کلیئر ہو جائے گا. تو اس سے تسلی رہتی ہے، خوف نہیں رہتا. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں بھی یہی معاملہ ہے کہ ایمان بھی قبول کر لیا، نیک اعمال بھی کر رہے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، حج بھی کر لیا ہے، تلاوت بھی کر رہے ہیں، نیک اعمال بھی کر رہے ہیں، مگر یاد رکھو راستہ خطرناک ہے. اس راستے میں شیطان ہے جس کا دعویٰ ہے کہ میں آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے اس بندے پر حملہ کروں گا، اس کا ایمان بھی چھینوں گا، اس کے اعمال بھی برباد کروں گا. اس راستے پہ نفس امارہ کا بھی خطرہ ہے، اور بھی بہت کچھ لوٹ مار کے چانس ہے. اللہ پاک فرماتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، کہ اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. یعنی اے محبوب کے غلاموں سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تمہارا ایمان بھی سلامت رہے گا، تمہارے اعمال بھی سلامت رہیں گے، اور انشاءاللہ ان سچوں کے ساتھ پیچھے پیچھے ان کے ساتھ جنت میں بھی داخل ہو جاؤ گے. یہ ہے سچوں کا فائدہ، کہ سچوں کا ساتھ ہوگا تو اس دنیا سے جو جانا ہے، اس دنیا سے جو جانا ہے ہمیں ایمان سلامت لے کے جانا ہے نا. حدیث میں ہے اعمال کا دار و مدار یہ خاتمے پر ہے. تو اگر بندہ ساری زندگی مسلمان ہے لیکن جب موت کا وقت قریب آتا ہے اس وقت شیطان بہت کوشش کرتا ہے کہ اس کا ایمان ضائع کرا دو، حملے کرتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، مختلف انداز سے وہ گھیرتا ہے کہ کسی طرح یہ اپنی زبان سے کفر بکے، کسی طرح یہ ایمان ضائع کر بیٹھے. اور یہ جب ایمان ضائع کر کے چلا جائے تو یہ گویا یہ شیطان کامیاب ہو جاتا ہے. ایسوں میں اگر اچھوں سے نسبت ہو جائے، اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ دل پہ کندہ ہو تیرا نام، کہ وہ دزد رجیم الٹے ہی پاؤں پھرے دیکھ کے تغرا تیرا. کہ اے پیارے غوث رحمت اللہ علیہ، اے کاش کا آپ کا نام مبارک میرے دل پہ لکھا ہو تاکہ شیطان لعین جو رب کریم کی بارگاہ سے دھتکارا ہوا ہے آپ کی شاہی مہر دیکھ کر فوراً واپس چلا جائے.
مہر لگی ہوئی ہو کسی کمپنی کی تو ہم تسلی ہوتی ہے نا کہ نہ بابا یہ پکا مال ہے یہ. اے غوث آپ کی محبت کی جو مہر ہے یہ میرے دل پہ لگی ہو، اور شیطان جیسے ہی یہ مہر دیکھے گا فوراً واپس چلا جائے گا، اور یا غوث پاک آپ کے صدقے سے شیطان کے شر سے میں محفوظ رہوں گا. صحابی رسول حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم بارگاہ رسالت میں بیٹھے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ ایمان کی سب سے مضبوط رسی کون سی ہے؟ تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے فرمایا نماز. فرمایا نماز اچھی ہے مگر میرے سوال کا جواب یہ نہیں ہے. پھر انہوں نے عرض کی زکوٰۃ دینا. فرمایا یہ عمل بھی بہت اچھا ہے مگر میرے سوال کا جواب یہ نہیں. پھر عرض کیا رمضان کے روزے. فرمایا روزے بھی بہترین عبادت ہیں مگر میرے سوال کا جواب یہ بھی نہیں. عرض کیا حج کرنا. فرمایا یہ بھی بہت اچھا عمل ہے لیکن میرے سوال کا جواب یہ نہیں. تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی راہ خدا میں جنگ کرنا. فرمایا یہ بھی بہترین عبادت ہے مگر میرے سوال کا جواب کچھ اور ہے. پھر اللہ کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ہی جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ بے شک ایمان کی سب سے مضبوط رسی یہ ہے کہ تم اللہ پاک کی رضا کے لیے اس کے بندوں مثلاً اولیاء کرام سے محبت کرو. یہ بہت بڑی سعادت ہے. دلوں میں اولیاء سے محبت ہونا یہ بہت بڑی سعادت ہے. آج کل کے دور میں جبکہ جس کی جو مرضی آتی بولتا ہے، اور سچی بات ہے جو سچی عقیدت رکھنے والا ہونا وہ تو ایسے بد نصیبوں کا چہرہ بھی نہیں دیکھتا ہے. سننا تو بہت دور کی بات، اپنے موبائل کو بھی اس میں انٹری ہی نہیں دیتا ہے. یعنی جو ہمارے خاندان، ہمارے رشتہ دار یا ہمارے والد کے متعلق الٹی سیدھی باتیں کرے، بتائیں اس کا کیا فون نمبر ہوگا ہمارے پاس؟ اس کا میسج ہم الاؤ کریں گے؟ یعنی ہم اپنے موبائل میں کس کو بلاک کرتے ہیں؟ ہر ایک کے نمبر ہوں گے، کسی نہ کسی کو بلاک کیا ہوا ہوگا آپ نے. کس کو بلاک کرتے ہیں؟ جس کو ہم پسند نہیں کرتے. تو وہ بندہ ہمیں کیسے اچھا لگے؟ اس کا اکاؤنٹ ہمارے موبائل میں کیسے آئے گا؟ اس کی بات ہم کیسے سنیں گے کہ جو اللہ کے مقبول بندوں کے متعلق الٹی سیدھی باتیں کرے، نبیوں کے متعلق گستاخیاں کرے، اور صحابہ کے متعلق کمزور باتیں کرے، اولیاء کرام کے بارے میں گستاخیاں کرے. ایسے کو میں اپنے موبائل میں آنے دوں؟ میں اس کی بات سنوں؟ میں اس کا چہرہ دیکھوں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. جو تمہارا نہیں اسے ہم نے، جو تمہارا نہیں اسے ہم نے، جو تمہارا نہیں اسے ہم نے اپنے دل سے نکال رکھا ہے، اپنے دل سے نکال. کیونکہ یہ جو نیک بندے ہیں، یہ جو اولیاء کرام ہیں، ان کی جو محبت ہے، یہ جو صحابہ کی محبت ہے، یہ جو اولیاء کرام کی محبت ہے، یہ جو غوث کی محبت ہے، یہ جو خواجہ کی محبت ہے، یہ جو داتا کی محبت ہے، یہ جو لال شاہ عباس قلندر کی محبت ہے، یہ جو شاہ عبداللطیف بھٹائی علیہ رحمہ کی جو محبت ہے، یہ جو سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی محبت ہے، یہ ایمان کی مضبوط ترین رسی ہے. جب تک یہ رسی ہمارے ساتھ رہے گی انشاءاللہ کریم ایمان کی حفاظت کا سامان بھی ہوتا رہے گا. امیر رسول فرماتے ہیں کہ راستہ پرخار منزل دور بن سنسان ہے، المدد اے رہنما یا غوث اعظم دستگیر، اب سرہانے آؤ مرشد اور مجھے کلمہ پڑھاؤ، دم لبوں پر آ گیا یا غوث اعظم دستگیر. تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیو، واضح ارشاد ہم نے سنا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، یہی سنا نا، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ.
یہ سچوں کے ساتھ رہنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کی اور حکمت بھی بیان کی ہے، بڑی خوبصورت مثالیں دی۔ فرماتے ہیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس جگہ سیکیورٹی کا انتظام ہو تو جو بھی آتے ہیں اس کی تلاشی لی جاتی ہے۔ وہاں جب کوئی بڑی شخصیت آ جائے، بڑا افسر آ جائے تو اس کی تلاشی نہیں لی جاتی، وہ ہوتا ہی اتنا بااعتماد ہے، اس کی تلاشی کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس شخصیت کے ساتھ جو آدمی ہو اس کو بھی بغیر تلاشی کے جانے دیا جاتا ہے۔ تو مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ سچوں کے ساتھ رہنے کی ایک حکمت تو یہ بھی ہے کہ یہ سچے تو بخشے بخشائے ہیں، یہ تو شان والے ہیں، ایسے اعمال والے ہیں کہ بروز قیامت ان کو تو بلا حساب جنت میں داخلہ عطا کیا جائے گا، اور ان کے ساتھ ساتھ جو خوش نصیب ان سچوں کے ساتھ ہوگا اس کی بھی زیادہ تحقیق نہیں ہوگی، زیادہ حساب نہیں لیا جائے گا۔ سفارش کیجئے محشر میں میری، سفارش کیجئے محشر میں میری کہ مجھ کو بخش دے غفار یا غوث، جمیل قادری کی لاج رکھنا، جمیل قادری کی لاج رکھنا، حضور واحد قہار یا غوث۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اولیاء کرام کے ساتھ نسبت کی برکت بخشش اور نجات کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اس کا ثبوت ایک حدیث پاک میں ملتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ رسول ذیشان مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روز قیامت گناہ گاروں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اب نیک لوگ، یہ حدیث میں ہے، اب نیک لوگ جن کی بخشش ہو چکی ہوگی وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، اے اللہ پاک، یہ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے ساتھ نمازیں پڑھا کرتے تھے، ہمارے ساتھ روزے رکھا کرتے تھے، ہمارے ساتھ مل کر نیک اعمال کیا کرتے تھے۔ تو یہاں لفظ معنی خاص طور پر غور کے لائق ہے۔ قرآن کریم نے جو فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تو ایمان بھی قبول کر لیا، متقی بھی بن گئے۔ سچوں کا ساتھ اب بھی ضروری ہے کہ اس ساتھ کی برکت کیا ہے کہ میدان محشر ہے، خدائے قہار غضب پر ہے، گناہ گاروں کو جہنم میں ڈالا جا چکا ہے۔ اب اللہ پاک کے ولی، نیک بندے، بخشے ہوئے جنتی لوگ اسی معیت، اسی کو دلیل بنا رہے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ مولا، یہ لوگ جنہیں جہنم میں ڈال دیا گیا یہ ہمارے ساتھ ہوتے تھے، ہماری معیت اختیار کرتے تھے۔ اور بخاری شریف کے الفاظ کیا ہیں؟ مزید فرمایا گیا، اللہ پاک ارشاد فرمائے گا اذهبوا، اذهبوا یعنی جہنم کے اندر چلے جاؤ، جس کے دل میں دینار برابر بھی ایمان پاؤ سے جہنم سے نکال کر لے آؤ۔ محبوب ذیشان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان بخشے ہوں پر جہنم کی آگ حرام کر دی جائے گی، یہ جہنم کے اندر چلے جائیں گے اور جس جس کو پہچانتے ہوں گے انہیں نکال کر باہر لے آئیں گے۔ یہ ہے نسبت اولیاء کی برکت۔ یہ جو ہم بچپن سے دیکھتے تھے نا کہ وڈو پیر جو واسطو من غوث پاک جو وسیلو ہے، یہ جو ہمارے بڑے پیر کا واسطہ، غوث پاک کا وسیلہ، خواجہ صاحب کا وسیلہ، یہ 11ویں شریف آ رہی ہے تو نیاز ہو رہی ہے، یہ بزرگوں کا جو ایصال ثواب ہو رہا ہے، یہ جو مزارات پر حاضری ہو رہی ہے، فاتحہ، قرآن خوانی، یہ سب جو ہو رہا تھا یہ سب کیا تھا؟ انہی بزرگوں کی نسبتیں پا کر یہ برکتیں حاصل کرتے تھے۔ تو یہ نسبتوں کی برکت ہے۔ اللہ پاک ہماری نسبتیں سلامت رکھے۔ مریدی لا تخف فرماتے آؤ، بلاؤں میں ہے یہ ناشاد یا غوث، اندھیری رات جنگل میں اکیلا، مدد کا وقت ہے فریاد یا غوث، حسن منگتا ہے دیتے بھیک داتا، رہے یہ راج پاٹ آباد یا غوث۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہاں ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے، اور یہ یاد رکھیے گا، سوال پیدا ہوتے ہیں، انسان ہے، ذہن میں سوال آتے ہیں، مگر یہ سوال یہ یوٹیوب سے نہیں پوچھے جاتے، یہ گوگل سے نہیں پوچھے جاتے۔ آپ بتائیں، آپ کے کسی کے پیٹ میں درد ہو
کہا کبھی ہوا ہے کہ گوگل کو میسج کیا ہو گیا بتا کون سی دوائی پیوں؟ کبھی میسج کیا ہے کہ بچہ رات سے رو رہا ہے، اے گوگل بتا میں اس کا کیا کروں؟ کبھی نہیں. ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں نا، اور جیسی حیثیت ہوتی ہے، اگر اچھے مالدار ہوتے ہیں تو ہلکے پھلکے ڈاکٹر کے پاس بھی نہیں جاتے، بڑے اسپتال میں لے کر جاتے ہیں. تو پتہ چلتا ہے کہ ہم اس طرح کا کوئی معاملہ ہوتا ہے تو آپ نے گھر کسی وکیل سے پوچھ کر بنایا تھا، کسی انجینئر سے پوچھ کے بنایا تھا؟ انجینئر سے ہی پوچھتے ہیں نا. جب کیس ہوگا کورٹ کا تو وکیل صاحب کے پاس جائیں گے، بیمار ہوگا تو ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، گھر بنانا ہوگا تو انجینئر کے پاس جائیں گے. ایسا ہی ہے نا تقسیم ہماری. تو اب اگر جو اس کا اسپیشلسٹ ہے اس کے پاس جائیں گے. یہی ہے اصول کہ اگر کہیں بھی کوئی مسئلہ ہے، اگر دانت میں درد ہے تو آئی اسپیشلسٹ کے پاس نہیں جاتا ہے نا. آنکھ میں تکلیف ہے تو ہڈیوں کے ڈاکٹر کے پاس نہیں جائے گا، یعنی جو جس کا ڈاکٹر ہے اسی کے پاس جائے گا. یہ اصول ہے نا. اور اصول بھی ایسا کہ ہم یہ ساری باتیں طے کی ہوئی ہیں. گھر کا راشن بھی لینا ہے، محلے میں اگر 10 دکانیں ہیں راشن کی، کیا ہر ایک سے راشن لیتے ہیں؟ نہیں یار، فلاں دکاندار اچھا ہے، اس کا آٹا اچھا ہے، اس کا چاول اچھا ہے، یہ دودھ والے 5 دودھ والے لیکن اس کا دودھ اچھا ہے، اس کا دہی اچھا ہے. یہی ہوتا ہے کہ گھر کا راشن لینا ہے تو ہم ایک دکان پکی کر لیتے ہیں. تو اسی طرح ذہن میں بات آتی ہے، مگر پوچھیں کس سے؟ پوچھیں کس سے؟ علماء اہل سنت سے. مفتیان کرام جو اہل سنت کے مفتی ہیں ان سے پوچھا جائے. دارالفتہ اہل سنت موجود ہے الحمدللہ. فون نمبر مدنی چینل پر چلتے ہیں، فون کریں. آپ کہیں گے سائیں یہ تو فون ہی نہیں اٹھتا ہے، تو بھائی رش ہے، آپ اپنی باری کا انتظار کریں، چلے جائیں. اب تو جگہ جگہ پاکستان میں برانچیں کھلی ہوئی ہیں. اگر کسی کا آج علاج کرنا ہو اور وہ حیدرآباد میں رہتا ہو تو کہا جائے بھائی لاہور میں اس کے ڈاکٹر بیٹھتے ہیں، تو لاہور جاتا ہی ہے نا. تو یہاں ایمان کا معاملہ ہے. کوئی بھی ایسی بات جو دل میں وسوسہ کرے تو اچھے مفتی اور عالم سے بات کریں گے. تو ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے یہ باتیں سن کر کہ قیامت کے دن اولیاء کرام جنہیں بخشوائیں گے یہ تو وہ ہوں گے جنہوں نے ان کے ساتھ نمازیں پڑھی ہوں گی، ان کے ساتھ روزے رکھے ہوں گے، ان کے ساتھ مل کر نیک اعمال کیے ہوں گے. ہم گناہگار لوگ، ہمیں تو غوث پاک کا زمانہ ہی نصیب نہیں ہوا. ان کے ساتھ نماز پڑھنا تو دور کی بات رہی، ہم نے تو ان کی زیارت بھی نہیں کی. تو اس مسئلے کا حل بھی کیا ہے؟ سنیے، یہ بھی حدیث میں موجود ہے. صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، رسولوں کے سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 2 بندے ہوں، ان میں سے ایک مشرق میں رہتا ہو دوسرا مغرب میں رہتا ہو، یعنی دونوں کے درمیان بہت فاصلہ ہے. ایک دنیا کے اس کونے میں ہے، دوسرا دنیا کے اس کونے میں ہے. دونوں نے آپس میں ایک دوسرے کو دیکھا نہیں، آپس میں ملاقات بھی نہیں کی، آپس میں باتیں بھی نہیں کی، بس سنا ہے کہ فلاں بندہ وہاں رہتا ہے، بڑا نیک ہے، بڑا پرہیزگار ہے، اللہ کا نیک بندہ ہے. بس اسی بنیاد پر آپس میں وہ صرف اللہ پاک کی رضا کے لیے محبت کرتے ہیں. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن آئے گا، اللہ پاک ان دونوں کو جمع کرے گا اور جو محبت کرنے والا ہے اس سے کہا جائے گا ھذا الذی کنت تحبہ فیہ، یہ ہے وہ بندہ جس سے تو اللہ پاک کی رضا کے لیے محبت کرتا تھا. کیا شان ہے! ہم نے بظاہر غوث پاک کی زیارت نہیں کی، یہ ہماری محرومی ہے. ہم نے داتا صاحب کو دیکھا نہیں، ان کی صحبت نہیں پائی، یہ ہماری محرومی ہے. ہم نے غریب نواز کی محفل میں گئے نہیں ہیں، سرکار اعلی حضرت امام اہل سنت کا زمانہ ہم نے پایا نہیں، ہماری محرومی ہے. مگر اللہ پاک کے فضل و کرم سے ان سے محبت کرتے ہیں. ہمیں غوث پاک سے محبت ہے، ہمیں داتا صاحب سے محبت ہے، ہمیں خواجہ غریب نواز سے محبت ہے، ہم اعلیٰ حضرت سے محبت کرتے ہیں. انشاءاللہ الکریم روز قیامت ہمیں ان اولیاء کرام کی خدمت میں حاضر کیا جائے گا اور کہا جائے گا یہ ہیں وہ اولیاء کرام جن سے تم محبت کیا کرتے تھے. یہ جو محبت ہے، یہ جو 11ویں کی محبت ہے، یہ جو ان کی نسبت ہے، اور سچی بات ہے آج بھی کوئی بڑا آدمی ہم کو اپنے گھر میں دعوت دے دے، اپنے بیٹے کی شادی کی، گھر کی کوئی تقریب میں دعوت دے دے، اب وہ تو ارب پتی آدمی ہے بھائی، ہم تو بہت چھوٹے آدمی ہیں. اب کیا ہوتا ہے، چھوٹا آدمی دعوت میں جاتا ہے، اب ظاہر ہے سب تحفے دے رہے ہیں تو یہ بھی کوئی لفافہ دے دیتا ہے. اب اس لفافے میں کیا ہے 200-500 روپے دے دے گا، اور کتنے دے گا؟
ہیں تو ہم تو چھوٹے آدمی ہیں، ہم تو چھوٹے آدمی اس امیر آدمی کو تحفہ دیتے ہیں، لیکن جب ہمارے یہاں کوئی تقریب ہو تو وہ بڑا آدمی کیا کرے گا؟ وہ اپنی شان کے مطابق ہمیں دے گا، وہ ہماری طرح 200-500 نہیں دے گا، وہ بڑا تحفہ دے گا۔ تو اسی طرح ہم ان بزرگوں کی جو نیازیں کرتے ہیں، اب ظاہر ہے ہماری حیثیت نہیں ہے کہ ہم 11 دیگے پکائیں، لوگ تو 1100 دیگے پکاتے ہیں، بہت لنگر کرتے ہیں غوث پاک کا، تو یہ ایسے نہیں کرتے۔ ہم دیکھتے ہیں نا یار یہ بڑا آدمی، یہ تو جناب غوث پاک کی بہت نیاز کرتا ہے، یہ جو جناب یہ تو بغداد شریف بھی جاتا ہے، یہ وہاں بھی حاضری دیتا ہے، یہ تو جناب اس نے فیضان غوث پاک مسجد بنا لی، غوث پاک کی امی جان کے نام سے مسجد بنا دی، غوث پاک کی امی جان کے لیے جامعۃ المدینہ بنا دیا۔ یہ کیوں بنا ہے بھائی؟ ان کے لاکھوں لاکھ کروڑوں روپے خرچ ہوتے ہیں۔ ان کو پتا ہے کہ جب بھی میں نے غوث پاک کی 11ویں کی ہے الحمدللہ مجھے اس کی برکتیں ملی ہیں، اور امیر اہل سنت الحمدللہ یہ تو غوث پاک کے عاشق ہے، ہاں ایسے عاشق ہے ماشاءاللہ، لاکھوں کو ان کا عشق دیا ہے انہوں نے۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ ہر مہینے 11ویں کرو۔ اچھا 11ویں کرنے کے لیے دیگے نہیں پکاؤ، جو گھر میں آپ کا پکا ہوا ہے نا 11ویں والے دن اسی پہ فاتحہ کر لو، غوث پاک کو یاد کرو۔ امیر اہل سنت فرماتے ہیں آپ ہر مہینے 11ویں شریف میں فاتحہ کا سلسلہ کریں، آپ کو حیرت انگیز طور پر اپنے گھر میں، کاروبار میں، کام کاج میں برکت نصیب ہوگی۔ کر کے دیکھیں، کر کے دیکھیں، آپ یہ بات اپنا کر تو دیکھیں۔ مرشد نے گزشتہ دنوں فرمایا کہ روزانہ 11 مرتبہ آپ مریضوں کی عیادت کریں۔ اب وہ اب ہم کوئی سوچے یار میں کہاں سے بھائی اسپتال چلے جائے 11 مریض مل جائیں گے، ذرا ہاتھ پوچھ کے ذرا خیر خیریت پوچھ کے آ جاؤ۔ جو بیمار ہیں ان کا ذرا فون نمبر لے کر ان کو میسج کر دو، 15 سیکنڈ کا میسج کر دو بھائی۔ تو 15 سیکنڈ اگر کر تو مشکل سے آپ کے 2-2.5 منٹ کا کام ہے، لیکن یہ عمل کر کے تو دیکھیں۔ آپ ان بزرگوں کے ایصال ثواب کے لیے مدنی قافلے میں سفر کر جائیں۔ یعنی میں آپ کو کیا بتاؤں میرے پیارے اسلامی بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، یہ بزرگوں کی عطائیں کیسی ہیں۔ ہمارا ایک مدنی قافلہ دعوت اسلامی کا، یہ داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار کے ساتھ جو مسجد ہے اس میں موجود تھا، 3 دن کے لیے گئے تھے وہاں پر۔ اب جناب کیا ہوا کہ وہ حلقے لگے ہوئے تھے، سنتیں سکھا رہے تھے۔ ایک صاحب مسجد کے اندر داخل ہوئے، ان کے ساتھ کوئی ان کا خادم وغیرہ بھی تھا، اس نے کوئی تھال اٹھایا ہوا تھا۔ اب وہ صاحب یوں دیکھتے دیکھتے اس قافلے والوں کے پاس آئے، قافلے والوں نے ان سے ملاقات کی۔ ان صاحب نے بتایا کہ میں آج رات سو رہا تھا تو مجھے خواب میں داتا صاحب کی زیارت ہو گئی، داتا صاحب خواب میں آ گئے، اور داتا صاحب فرمانے لگے کہ دعوت اسلامی کا ایک مدنی قافلہ میرے مزار شریف کے ساتھ جو مسجد ہے اس میں آیا ہوا ہے، تم ذرا ان کی خیر خواہی کرو۔ تو میں تو اٹھا صبح سے آپ کے لیے کھانا تیار کر کے لایا ہوں، مہربانی کر کے کھائے، کہ یہ دعوت میری طرف سے نہیں، یہ داتا صاحب کی طرف سے۔ اب یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ کیسے برکتیں ملتی ہیں؟ یہ کیسے معاملات ہوتے ہیں؟ یعنی آج ہمارے دلوں کی بے چینی، آج ہمارے دلوں کی بے اطمینانی، آج جو آپس کی رنجشیں، آج جو آپس کا ٹوٹ پھوٹ، آج جو آپس کا سارا حساب کتاب دھرم برم ہوا ہوا، یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم نے اس موبائل کے ذریعے اس ماحول میں ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا شروع کیا جنہوں نے ہمارے دلوں سے ان اللہ والوں کی، ان پیاروں کی جو ہے وہ محبتوں کو کم کیا۔ جب ان لوگوں کے دلوں کی محبتیں کم ہوئی، ہم نے ان بد نصیبوں کو دیکھنا شروع کیا، ان کو سننا شروع کیا، جس کی نحوستیں ہیں کہ آج جو ایمان کی تازگی تھی، ایمان کی جو حرارت تھی، جو سجدوں کی لذتیں تھیں، جو آپس کی محبتیں تھیں، کم کماتے تھے لیکن سکون سے رہتے تھے، کم کماتے تھے لیکن سکون سے سوتے تھے، کم کماتے تھے لیکن آپس کی محبتیں تھیں۔ آج اگرچہ بنگلہ ہو گیا، گاڑیاں ہو گئی، بینک بیلنس ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، لیکن آج یہ محبتیں نہیں ہیں۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ کہ یہ اچھوں کی جو صحبت ہمیں ملتی تھی، یہ ایسے ہی نہیں ہے۔ میں خود فیضان مدینہ میں ایسے کئی اسلامی بھائیوں کو جانتا ہوں جو پنجاب رہتے ہیں، یعنی یوں سمجھے کہ میرا اپنا گمان ہے کہ ان کے پاس جب بھی کراچی آنے جانے کا ٹکٹ ہوتا ہے نا، وہ 3 دن کے لیے فیضان مدینہ آ جاتے ہیں۔ ایسے اسلامی بھائی جن کا درزی کا کاروبار ہے، یعنی کپڑے سیتے ہیں، رمضان شریف کتنا بڑا سیزن ہے، مگر ان کو ایک لذت ہے کہ پورا مہینہ مجھے رمضان شریف فیضان مدینہ میں اعتکاف کرنا، اعتکاف کرتے ہیں۔
کئی ایسے جن کے کاروبار ہیں. ابھی کراچی سے 30 کے قریب تاجر اپنا کاروبار کرنے والے کراچی سے 12 ماہ کے لیے مدنی قافلے میں سفر کر گئے. 12 ماہ کے لیے. یہ کیوں گئے؟ کیا ان کے کاروبار میں ان کو کوئی رکاوٹ نہیں تھی؟ لیکن ان کا یہ اعتقاد تھا، ان کی یہ سوچ تھی کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کروں گا، میں وقت دوں گا، میں اپنی سوچوں کو ان کے کاموں میں استعمال کروں گا، اللہ پاک اس کی مجھے برکتیں عطا فرمائے گا. مجھے اولیاء کی محبت عطا کر، تو دیوانہ کر غوث کا یا الہی، تو دیوانہ کر غوث کا یا الہی. اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ.